حضرت محترم قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیا مقدسہ تلاوت کی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تواڈے رب نے اے فیصلہ فرما دیتا ہے یا حکم فرما دیتا ہے یا تواڈا رب اے تقاضا کرتا ہے اللہ تعبدو الا ایہ کہ تسی اللہ دے سوا کسے دی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ نال حسن سلوک نال پیش آؤ گے، کوئی بدتمیزی، کوئی گستاخی، کوئی بے ادبی نہیں کرو گے۔ عبادت چونکہ رب دے سوا کسے دی جائز نہیں، عبادت صرف رب تعالیٰ دی ہے، تے محبت، عقیدت، احترام والا معاملہ اے والدین نال رکھن دا بھی رب نے حکم ارشاد فرمایا۔ ماں باپ دونوں ہی شان والے نے، چونکہ اج دا موضوع ہے عظمت ماں۔ پچھلے 2 جمعے عظمت باپ تسی سنی سماعت کی تھی۔ عظمت ماں دے حوالے نال گفتگو کریے تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے یا رسول اللہ؟ سرکار نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا ہے۔ عرض کی تھی ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ تیجی مرتبہ پھر صحابی نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ جدو صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا ابو کا، اب تیرے باپ کا حق ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے۔ چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا حق ہے۔ اور اتھوں کوئی اے نہ سمجھے کہ باپ دی شان کٹ ہو گئی ہے، نہیں، حق ماں دا زیادہ ہے، شان باپ دی زیادہ ہے۔ خدمت وچ ماں دا پہلا نمبر ہے، حکم منن وچ باپ دا پہلا نمبر ہے۔ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، باپ دا چہرہ جنت دا مین گیٹ ہے، مین دروازہ ہے۔ اس طرح ونڈ اسلام نے کڈی ہے، لیکن اسی دین اسلام نو منن والے ہیں۔ اسلام صرف حقوق کی نہیں بلکہ فرائض بھی دسدا ہے۔ حقوق والفرائض دونوں لے کے اسلام نازل ہویا ہے۔ تو جتھے سرکار نے فرمایا نا ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، اوتے سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ ماں کی گود بچے کے لیے بہترین تربیت گاہ ہے۔ یعنی سب تو اچھی تربیت اگر کسی بچے یا بچی دی ہو سکتی ہے تو وہ ماں دی گود وچ ہو سکتی ہے۔ ہن تسی حیران ہو جاؤ گے کہ ماں دی گود وچ چھوٹا جا بچہ ہوتا ہے تو وہ کیویں تربیت کر سکتی ہے؟ بھلا ماں دی گود وچ تربیت کنج ہو سکتی ہے؟ تو پھر میں کیا حیران نہ ہو بلکہ سوچو، ذرا واقعہ کربلا نو تصور وچ لے آؤ۔ لوگ کہندے نے واقعہ کربلا بڑا عجیب ہے، میں کہنا جتھے واقعہ کربلا عجیب ہے اے بھی ویکھو فاطمہ دی گود بڑی عظیم ہے۔ لوگ کہندے نے حسین دے خون وچ بڑی رنگینی ہے، میں کہا اے بھی تے دیکھو فاطمہ دی خوراک وچ بڑی شیرینی ہے۔ اگر فاطمہ دی گود نہ ہوندی کدے واقعہ کربلا رونما نہ ہوندا، اگر فاطمہ دی رضاعت نہ ہوندی کدے کربلا وچ حسین دی شہادت نہ ہوندی۔ کیوں کہ او ماں فاطمہ جڑیاں حسین واسطے پانی بھر کے لے آندیاں نے تے لب تو قرآن جاری ہے۔
جھاڑو لگا دیا نے لبتے قرآن جاری ہے، چھڑکاؤ کر دیا نے لبتے قرآن جاری ہے، صفائی کر دیا نے لبتے قرآن جاری ہے، سالن بنا دیا نے لبتے قرآن جاری ہے، روٹیاں بنا دیا نے لبتے قرآن جاری ہے، حسین نو کھلا دیا نے لبتے قرآن جاری ہے، حسین نو پلا دیا نے لبتے قرآن جاری ہے، حسین نو سلا دیا نے لبتے قرآن جاری ہے، حسین نو جگا دیا نے لبتے قرآن جاری ہے، حسین نو کھڈا دیا نے لبتے قرآن جاری ہے۔ قدم قدم تے قرآن سیدہ فاطمہ نے سنایا، حسین نے بھی وعدہ کر لیا، امی جان قدم قدم تے قرآن سنانا تیرا کام سی، اور کربلا دے میدان وچ 6 ماہ دا علی اصغر قربان کروا دیا گا، علی اکبر دی جوانی قربان کروا دیا گا، اور محمد دا بچپن قربان کروا دیا گا، سارا قربہ شہید کروا دیا گا۔ یہ سر کٹ کے نیزے تے چڑھ جائے گا، پر جو تلاوت قرآن تیرے کو سکھی ہے نا، نیزے تے سر تلاوت قرآن کر رہے ہوئے۔ اے ہے ماں دی گود دی تربیت، تے تاں اسی کہنے ہیں کہ تار دندیاں نے دعا ماں دیاں عظمتاں میں کے سناواں، سارے عظمتاں میں کے سناواں، تار دندیاں نے دعا ماں دیاں عظمتاں میں کے سناواں۔ تو حضرت محترم عظمت ماں دے حوالے نال گفتگو ساڈی ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام تشریف فرمانے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ صحابہ کرام نے پروٹوکول دیتا، تعظیم کی تھی، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہو گئے۔ چند لمحے گزرے، سرکار دی اکھاں وچ آنسو آئے، چہرہ مبارک، داڑھی مبارک تر ہو گئی، پہلو مبارک بھی سارا بھج گیا۔ صحابہ کرام نے حضور نو روندیاں ویکھیا تے صحابہ کرام بھی رونا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک صحابی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جان سرکار، اج رون دی کوئی وجہ تے سمجھ نہیں آئی، اج تسی سرکار رونا شروع ہو گئے کیوں؟ اسی تے سرکار اس واسطے روئے ہیں نا کہ تہاڈی اکھاں وچ اتھرو ساڈے کولوں برداشت نہیں ہو سکے، اسی بھی رون لگ پے، لیکن تسی کیوں روئے سرکار؟ اپنے رون دی وجہ تے دسو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج مجھے اپنے ماں باپ کی بڑی یاد آ رہی ہے، کاش وہ زندہ ہوتے۔ اچھا ہن سرکار نے کیوں فرمایا؟ والدین جدو دنیا تو چلے جاندے نے نا، تشریف لے جاندے نے، تے بندے نو کوئی پرموشن ملے، عہدہ ملے، ترقی ملے، منصب ملے، عید دا دن ہوئے، بقرعید دا دن ہوئے، خوشی غمی دا تہوار ہوئے، شادی ہوئے، ادوں پھر وہ جان والے والدین بڑے یاد آندے نے کہ کاش اج وہ زندہ ہو کے ویکھ دے کہ انہاں دے بیٹے نو یا بیٹی نو رب تعالیٰ نے کی کمال عطا فرمایا۔ تے سرکار نے اس واسطے فرمایا کہ آج مجھے اپنے ماں باپ کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ تے جے رون دی گل کریے تے اے بھی ذہن وچ رکھیا جے، سرکار سب تو زیادہ اگر روئے نے نا تے تیرے اور میرے واسطے روئے نے۔ سوچو گے وہ کیویں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے ابراہیم سرکار دے ہتھاں وچ نے، آخری ساواں چل رہی نے، سرکار اپنے شہزادے نو دیکھ کے رو رہے نے۔ صحابہ نے حاضر ہو کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، ہر نبی نو تسی فرماندے ہو رب نے ایک دعا دیتی ہے اور وہ دعا فوری قبول ہوندی ہے، تے سرکار آج جو دعا کر لو شہزادے دیاں ساواں واپس آ جان گیاں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے بالکل ٹھیک ہے،
اللہ عز و جل نے ہر نبی نو ایک دعا ایسی عطا فرمائی ہے جڑی فوری طور تے قبول ہو جاتی ہے۔ ہر نبی نے او دعا دنیا وچ منگ لئی ہے، لیکن میں او دعا دنیا وچ نہیں منگی، حشر واسطے چھڈی ہے۔ عرض کی تھی سرکار ہن شہزادے دیاں تے آخری ساواں نے، حشر والی گل حشر وچ ویکھی جائے گی، بچے دیاں ساواں واپس آ سکدیاں نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ نہیں، میں دعا حشر والے دن واسطے رکھی ہے، جدوں میرے گناہگار امتیاں نو دوزخ ول بھیجیا جائے گا، میں ادوں رب تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کرنی ہے، یا اللہ میرے گناہگار امتیاں نو دوزخ دی بجائے جنت عطا فرما دے۔ تے رب نے وعدہ کیتا ہے، رب نے وہ دعا ضرور قبول کرنی ہے، تے میں وہ دعا اس واسطے نہیں منگ رہا کہ گناہگار امتیاں واسطے منگاں گا، تے ہوئے امتی تے منہ سبحان اللہ بھی نہ نکلے تے پھر انہوں امتی کہندے اچھی بولو ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ اسے واسطے اسی کہنے آ کہ سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، امت لے رو رو کے دعا کون کرے گا، امت لے رو رو کے دعا کون کرے گا، تینوں جے پتا شان محمد دان لگدا، تینوں جے پتا شان محمد دان لگدا، تینوں جے پتا شان محمد دان لگدا، پھر حشر دے وچ تیرا پتا کون کرے گا، پھر حشر دے وچ تیرا پتا کون کرے گا، امت لے رو رو